الرحمن الرحیم فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ رَئِيسَهُمْ وَاصِلَ بْنُ عَطَاء. اچھا یہ ہو گیا جی. وَشَاعَ مَذْهَبُهُمْ فِي مَا بَيْنَ النَّاسِ إِلَىٰ أَنْ قَالَ. ٹھیک ہے، تو اس واقعے کا پس منظر ہم بیان کر چکے ہیں، ابو علی جبائی والا اور شیخ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ. اب صرف ترجمہ دیکھ لیں. اچھا، یہاں بظاہر تاثر یہ مل رہا ہے کہ شیخ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے ابو علی جبائی کے ساتھ یہ جو مناظرہ کیا، جس میں 3 سوال، اس کو سوال چونکہ واضح ہے لہٰذا اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو 3 سوال پیش کیے، اس کے بعد ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے اپنے قول سے، اپنے مذہب سے رجوع کیا. تو یہ بنیادی رجوع کی وجہ نہیں ہے، وہ ہم نے بتا دیا کہ وہ مختلف قسم کے سوالات کرتے رہتے تھے پھر حضور علیہ السلام خواب میں. تو یہ من وجہ ایک وجہ ہے کہ جہاں دیگر سوال کرتے تو وہاں خاص طور پر ایک سوال یہ بھی تھا، یہ بنیادی وجہ نہیں. اسباب اور وجوہات میں سے ایک وجہ یہ فرماتے معاملہ چلتا رہا. پوری اسلامی دنیا پر مذہباً اعتقاداً معتزلہ حاوی ہو گئے، یہاں تک کہ وشاع مذہبهم فيما بين الناس الى ان قال الشيخ ابو الحسن اشعری لاستاذ ابی علی الجبائی. یہاں تک کہ شیخ ابو الحسن اشعری نے اپنے استاذ ابو علی جبائی، جو ان کے سوتیرے والد بھی تھے، ان سے سوال کیا، ابا جان یا استاد جی، ما تقول فی ثلاثۃ اخوۃ مات احد مطیعا والآخر عاصیا والثالث صغیرا. سوال و جواب کو سمجھنے سے پہلے ذرا ایک تمہید سمجھ لیں. ہم نے ماقبل میں معتزلہ کی وجہ تسمیہ میں یہ بیان کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اصحاب العدل کہتے ہیں. اور اصحاب العدل کیوں کہتے ہیں؟ کہ ان کے نزدیک اصلاح للعبد اور اصلاح للخلق یہ اللہ پر واجب ہے. یعنی انسان اور آدمی کے مناسب حال جو چیز ہے وہ اس کو مہیا کرنا، وہ معاملہ اس کے ساتھ کرنا ہے، اللہ پر واجب ہے. انسان کے لیے بیماری اچھی ہے تو اللہ پر واجب ہے اسے بیمار کر دے. انسان کے لیے صحت اچھی ہے تو اللہ پر واجب ہے کہ اسے کیا کر دے؟ صحت مند کر دے. اسے اصلاح للعبد کہتے ہیں. تو اب اسی کے پس منظر میں سوال سمجھیں. امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے ابو علی جبائی سے پوچھا کہ 3 بھائی ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک نے ساری زندگی، اچھا ایک یہ، دوسرا یہ کہ دوسرا نظریہ یہ، دوسری تمہید یہ کہ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کا اطاعت گزار ہے، مطیع ہے، وہ جب مرے گا اللہ پر واجب ہے کہ اس کو جنت میں ڈالے، اور جو اللہ کا نافرمان ہے، گنہگار ہے، اللہ پر واجب ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالے. یہی عدل کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان 2 تمہیدوں کے بعد آپ سمجھے. اس سے کہا 3 بھائی ہیں، ایک نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت کی، اسی میں وہ مر گیا. دوسرے نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، اسی میں اس کی موت آ گئی. اور تیسرا بیچارہ بھی چھوٹی عمر میں مرا تھا، بالغ نہیں ہوا تھا، سزا اور گناہ کا سزاوار نہیں تھا. ان تینوں کے بارے میں اللہ کا کیا فیصلہ ہے، کیا حکم ہے شریعت کا؟ تو ابو علی جبائی نے اپنے مذہب اور قانون کے مطابق حکم دیا کہ بھائی جو پہلا اللہ کا اطاعت گزار ہے لہذا اللہ پر واجب ہے، اسے جنت میں داخل کرے گا، اور دوسرا وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا، اس کو کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، اور تیسرا اسے نہ عذاب ملے گا نہ ثواب ملے گا. اب امام ابو حسن اشعری نے پوچھا، اچھا استاد جی، اگر یہ تیسرا اللہ سے کہہ دے کہ اللہ اصلاح للعبد تجھ پر واجب تھا، تو نے مجھے چھوٹی عمر میں کیوں موت دے دی؟ مجھے بڑا رکھتا تاکہ میں بڑا ہو جاتا، تیری فرما برداری کرتا، تیرے حکموں پر چلتا، تیرا مطیع ہوتا، اور جیسا میرا پہلا والا بھائی جنت میں چلا گیا، جنت کی نعمتوں میں کھا رہا ہے پی رہا ہے، تو میں بھی چلا جاتا. ابو علی جبائی نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اللہ کا اس کو مارنا اصلاح للعبد کے تقاضے کے تحت ہی تھا. اللہ اس کو کہے گا کہ میں نے تجھے موت اس لیے دے دی بالغ ہونے سے پہلے کہ مجھے پتہ تھا کہ تو جب بڑا ہوگا تو کافر بنے گا، میرا نافرمان بنے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کافر بنے گا، نافرمان بنے گا، تیرا ٹھکانہ جہنم میں، لہٰذا تیرے لیے بہتر یہی تھا کہ میں تجھے بچپن میں مار دیتا. امام ابو الحسن اشعری نے کہا بس میرا کام ہو گیا. انہوں نے کہا تو یہ بتائیں وہ جو دوسرا والا جہنم میں گیا، وہ اگر اللہ سے کہے کہ اللہ پھر میرا کیا قصور تھا، مجھے تو نے بڑا رکھ کے کیوں کافر بنایا اور مجھے جہنم میں داخل کر دیا؟ پھر تو میرے لیے اصلہ یہ تھا کہ مجھے تو چھوٹی عمر میں موت دے دیتا تاکہ میں بڑوں کے کفر نہ کرتا، اور اسی طرح جیسا یہ میرا بھائی بچ گیا میں بھی بچ گیا. فبوئت الجبائی، تو جبائی کا منہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. کیا جواب ہے سر تھے نا، اس سے کوئی جواب نہ ہوا. تو امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے دل میں جہاں پہلے سے کافی کھٹکے تھے، وہاں ایک کھٹکا یہ بھی کہ ہم اپنے آپ کو عقل پسند کہتے ہیں، حالانکہ ہمارا تو یہ مذہب صرف عقل کے خلاف ہے کہتے ہیں.
اس پہ تو سرے سے اللہ پر اعتراض آ رہا ہے، تعارض آ رہا ہے، کہتے تو غور و فکر شروع کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو کیا دی، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دی۔ بس اب آپ دیکھیں ذرا، ما تقول فی ثلاثۃ اخوۃ مات احد مطیعا والآخر عاصیا والثالث صغیرا، ایک اللہ کی اطاعت میں سرزندگی گزاری، دوسرے نے نافرمانی میں، اور تیسرا چھوٹی عمر میں مر گیا۔ فقال ان الاول یثاب بالجنۃ، پہلے کو تو سیدھی سی بات ہے جنت کا ثواب دیا جائے گا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ والثانی یعاقب بالنار، دوسرے کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھایا جائے گا۔ والثالث لا یثاب ولا یعاقب، تیسرا چونکہ وہ چھوٹا مرا ہے تو لہٰذا اسے نہ عذاب دیا جائے گا نہ ثواب دیا جائے گا۔ قال الاشعری فإن قال الثالث، جی اگر وہ تیسرا یہ سوال کر لے، یا رب لما امتنی صغیرا، اے میرا اللہ آپ نے مجھے چھوٹی عمر میں کیوں مار دیا، وما ابقیتنی الی ان اکبر فاؤمن بک واطیعک فادخل الجنہ، اور مجھے بڑا کیوں نہ رکھا کہ میں بڑا ہوتا، میں زندہ رہتا، پھر میں بڑا ہو جاتا، پھر میں آپ پر ایمان لے کر آتا، آپ کی اطاعت کرتا، اور جیسے میرا وہ بڑا بھائی جنت میں چلا گیا میں بھی جنت میں چلا جاتا، نعمتوں میں مزے کرتا۔ فقال، ابو علی جبائی نے کہا، یقول رب، اسے رب کہے گا، او اللہ کے بندے، انی کنت اعلم منک انک لو کبرت، مجھے پتہ تھا تیرے بارے میں تو اگر بڑا ہوگا لعصیت، تو میری نافرمانی کرے گا، فدخلت النار، اور نافرمانی کی وجہ سے تو کہاں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ فکان الاصلح لک ان تموت صغیرا، اس لیے تیرے لیے بہتر یہ تھا کہ میں تجھے کیا دے دوں، چھوٹی عمر میں موت دے دوں، تو چھوٹی عمر میں مر جائے۔ قال الاشعری فإن قال الثانی، اب امام اشعری نے اعتراض کیا، اچھا اگر یہ بات ہے تو وہ دوسرا، وہ جو عاصی تھا، وہ جو جہنم میں چلا گیا، اگر وہ یہ سوال کر لے، یا ربی لما لم تمتنی صغیرا، اے اللہ تو نے مجھے چھوٹی عمر میں موت کیوں نہ دی، لئلا اعصی فلا ادخل النار، تاکہ میں آپ بڑا ہو کر آپ کی نافرمانی بھی نہ کرتا اور جہنم میں داخل بھی نہیں ہوتا۔ ماذا یقول رب، اب رب اسے کیا کہے گا، دوسرے والے کو، تیسرے والے کو تو اس نے جواب دے دیا۔ فبہت الجبائی، تو جبائی کا منہ کیا ہو گیا، بند ہو گیا، تو اس کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں تھا۔ وترک الاشعری مذهبہ، اور یوں پھر امام اشعری رحمہ اللہ نے غور و فکر کر کے، تحقق اور تعمق کر کے، تدبر کر کے اپنا یہ جو مذہب تھا اعتزال اس کو چھوڑ دیا۔ واشتغل ہوا ومن تبعہ بابطال رأی المعتزلہ، اس کے بعد وہ خود بھی اور ایک شاگردوں کی مکمل جماعت تیار کی، شاگردوں کی مکمل جماعت تیار ہوئی، جن کا مقصد صرف اور صرف اعتزال اور معتزلہ اور بلکہ ہر دین کے دشمن کے عقائد کا ابطال تھا، اور مذہب اہل سنت والجماعت کو وہ حق ثابت کرنا تھا۔ اس میں مشغول ہو گئے، کس چیز میں مشغول ہو گئے، اس معتزلہ کی رائے کو باطل کرنے میں، وَإِثْبَاتِ مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ، اور اس چیز کو ثابت کرنے میں جس پر ظاہر سنت وارد ہوئی ہے، کیونکہ پیچھے گزر چکے کہ معتزلہ کا کام یہ ہے کہ جس چیز پر ظاہر سنت وارد ہوئی ہے اس میں تعویل کرتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں، اور جس پر صحابہ کا چلن تھا اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں اہل سنت وہ ہوگا کہ جو ظاہر سنت پر عمل کرے گا، یعنی جو قرآن اس کے ظاہر ثابت ہوگا، اور صحابہ کی جماعت جس پر رہی ہے اس پر چلے گا۔ تو وَمَضَىٰ عَلَيْهِ جَمَاعَةُ الصَّحَابَةِ، اور جس عقیدے پر، جس نظریے پر صحابہ کاربند تھے اس کو ثابت کرنے میں جٹ گئے۔ فَسُمُّوا أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، لہٰذا ان کا نام کیا رکھ دیا گیا، اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت تو کیوں کہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والے ہیں، ان کی باتوں سے دین کو لینے والے ہیں، اور جماعت اس لیے کہ طریقے کو لینے کے لیے صحابہ کو دیکھتے، صحابہ نے جو طریقہ لیا ان کی پیروی میں وہ طریقہ لے لیتے ہیں، اور صحابہ نے جو طریقہ چھوڑا ان کی پیروی میں اس طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس مناسبت سے یہ والجماعت کہلاتا ہے۔ ثم لما نقلت الفلسفۃ الی العربیہ، اب ہم نے پیچھے گفتگو کی تھی نا کہ یہ جو ہم نے علم کلام کی تعریف کی ہے یا علم کلام کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ اس میں عقائد دینیہ کا اثبات ہوتا تھا اور فرق اسلامیہ کے ساتھ ہمارے حضرات کا مناظرہ چلتا رہتا تھا، یہ متقدمین کا علم کلام ہے، وہ فلسفے سے پاک تھا۔ ان بدبختوں کے بعد آہستہ آہستہ عباسی دور میں اسلامی کتب کے یونان سے فلسفہ، آپ نے وہ نفحۃ العرب وغیرہ میں سب تفصیل پڑھ لیا، یونان وغیرہ سے فلسفہ یعنی عربی کے اندر منتقل ہوا، اور پھر ظاہر چونکہ عقلیات کے مطابق ایک نئی چیز تھی، اور ہر نئی چیز دل کو بھاتی ہے، اور ہر عقل کو لگنے والی چیز دل کو بھاتی ہے، تو فلسفے کو لوگوں نے لینا شروع کر دیا، حتیٰ کہ فلسفے کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کے عقائد باطل کرنا شروع کر دیا۔ تو ظاہر علم کلام کا یہ اصول ہے کہ اسلام پر ہونے والے ہر اعتراض اور ہر شبہ کا جواب دیا جائے۔ تو پھر علماء نے کیا کیا
کہ فلاسفہ اور فلسفے کے جو مباحث تھی اسے علم کلام میں داخل کر دیا تاکہ ہم اس کو سمجھے اور اس کے ذریعے کیا کریں اس کا رد کریں. دیکھیں نا جو جس دلیل کو مانتا ہے اسی دلیل سے آپ اس کو قائل کریں گے نا. ایک ملحد ہے وہ قرآن کو نہیں مانتا, حدیث کو نہیں مانتا, اس پر قرآن سے آپ کیسے بطور حجت پیش کر سکتے؟ ایک اہل حدیث ہے وہ فقہ حنفی نہیں مانتا. اب آپ اس کو بولے عالمگیری میں لکھا ہے, ہدایہ میں لکھا ہے, وہ کہا یار میں کیا کروں اگر لکھا ہے, اس کو ماننا ہو تو میں نے اختلاف کیوں کرنا تھا. تو اگلا والا جن دلائل کو مانتا ہے آپ نے انہی دلائل سے کو قائل کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے فلاسفہ کے اوپر جب فلسفے کے اصولوں کا غلبہ تھا تو ان کو قائل کرنے کے لیے آپ کو فلسفے کی ہی کے اصولوں کو اپنانا ہوگا. بعض حضرات ہمارے ناراض ہوتے ہیں, میں نام نہیں لیتا, کہ یہ شرح عقائد وغیرہ ساری فضول کتابیں معاذ اللہ جو ہے نا, اور یہ متاخرین کی کتابیں ساری فضول کتابیں ہیں, اس میں فلسفہ در آیا اور فلسفہ آ گیا. اسلام کے عقائد تو سچے سچے ہیں جو ہے بس اس کو پڑھو, ٹھیک ہے بھائی, اسلام کے عقائد سچے سچے, اس میں کسی کو شک نہیں. ہر آدمی کہتے ہیں قرآن و حدیث کو تھامے رکھو, لیکن سوال یہ کہ مسئلہ آ گیا اب کیا کریں. ایک آدمی کو ہم کہیں گے بھائی آپ روافظ کی کتابیں, روافظ کے عقیدے پر مت چلیں, اہل سنت کی کتابیں پڑھیں, ان پر عمل کریں. ایک آدمی کو کہیں بھائی آپ مولانا مرزا خان صاحب کی کتب نہ پڑھیں, آپ کی جو اپنی کتاب ہے اس کو پڑھیں. لیکن ایک آدمی آ گیا میں نے انجینئر محمد علی مرزا کو سن لیا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے دل میں شبہ پیدا ہو گیا. یہ ایک آدمی کہ میں جا رہا تھا وہاں سے مجھے میلاد کی دلیل یہ مل گئی, میرے دل میں شبہ پیدا ہو, تو اب وہ کیا کریں گے؟ اب آپ یہ کہیں کہ نہیں بھی قرآن, اس کے دل میں تو شبہ پیدا ہو گیا نا. اب ایک لوگوں کے دلوں میں فلسفے کی وجہ سے شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں, تو اب کیا کریں انسان؟ جب علم کلام کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے, ایک دو جزء, ایک اپنے عقیدے کا اثبات, دوسرا اس عقیدے پر جو شبہات وارد ان کا رد. تو اگر فلاسفہ کے راستے سے شبہات وارد ہوں تو بندہ کیا کرے, اس کا چھوڑ دے, اس کو لوگ کو ایسی گمراہی کے لیے چھوڑ دے. سائنس کے ذریعے سے کوئی شبہات وارد کر رہا ہو تو کیا کر دے, سائنس کو پڑھنا چھوڑ دے. یہ کیسی عقل مندی؟ اس پر میں کئی دلائل دے سکتا ہوں, فی الحال صرف ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں کہ جس قسم کا فتنہ جس دور میں پیدا ہو آپ نے اس فتنے سے تعارض کرنا ہے, آپ نے اس فتنے سے بحث کرنی ہے تاکہ لوگوں پر اس کا ابطال واضح ہو, لوگوں پر اس کا باطل ہونا واضح ہو. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی, ان پر وحی بھی آتی تھی, اسی وحی کے ذریعے ہر نبی کی طرح انہوں نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا کہ دجال کا فتنہ ہوگا, وہ ایسا کرے گا, ایسا کرے گا, ایسا کرے گا. یہ کئی دلائل میں سے من وجہ ایک دلیل میں دے رہا ہوں کہ جس زمانے میں جو فتنہ پیدا ہو جائے اس سے آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کر سکتے, یا شتر مرغ کی طرح. شتر مرغ کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ریت کے اندر اپنا منہ دے دیتا ہے, تو سمجھتے ہیں مجھے کچھ نظر تو آ نہیں رہا, تو مصیبت تو ہے نہیں, تو اب اس کے نظر نہ آنے سے مصیبت ٹل جائے گی. آپ نے مصیبت کا مقابلہ کرنا ہے. آپ لاکھ کہتے رہے, لاکھ کہتے رہے. اب آپ ہم کہہ سکتے کہ بھئی مرزائیوں کی کتابیں مت پڑھیں, قادیانیوں کی کتابیں مت پڑھیں. ایک آدمی مرزائی ہو گیا, اب کیا کرے, وہ اس کے دل میں شبہات پیدا ہو کے کیا کرے؟ تو ظاہر ہے آپ نے مرزا قادیانی کے دجل و فریب کو استعمال کرنے کے لیے اس کی کتابیں پڑھنی ہوں, اسے کورس میں شامل کرنا ہوگا. تو جس طرح قادیانی کا دجل و فریب فلاسفہ کے دجل و فریب سے زیادہ ہے, فلاسفہ کے کئی مسائل پڑھ کے آپ کافر نہیں ہوں گے, اور جو کفریہ مسائل ہے اس میں بھی ہم تعویل کر سکتے ہیں. لیکن مرزائیوں کی عقائد تو ایسے کہ پڑھ کر آپ کافر ہو جائیں گے, اس کے وجہ آپ کے کورس میں شامل ہے, آئینہ قادری کے نام سے شامل ہے, کورس ہوتے سب اس کو ثواب سمجھتے پڑھنا. تو انہی میں سے ایک ابن سیاد نام ایک شخص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. وہ عجیب و غریب باتیں کرتا تھا, جو ہے نا جیسے ہمارے ایک کاہن نجومی اور عاملین باتیں کرتے, تجھے یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ کیا کہتے ہیں, اس طرح کی اپنے زمانے کا بہت بڑا عامل تھا. خلاصہ کلام یہ. اب اس کی رپورٹیں جب حضور علیہ السلام کے پاس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چھوڑو دفع کرو, یہ بھی نہیں کہا. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے اللہ نے وہی بھیجی ہے اور وہی میں کہہ کہ آدمی 2 نمبر ہے, بے ایمان ہے. نہیں, حضور علیہ السلام چند صحابہ کی جماعت کو لے کر گئے کہ ان پر شک ہوا کہیں یہ دجال تو نہیں ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ ہے کہ دجال ہے اور دجال پیدا شدہ ہے, یہ کہیں وہ تو نہیں ہے, دجال پیدا نہیں ہوگا, دجال پیدا شدہ ہے, وہ سب نکلے گا, امام مہدی نے پیدا ہونا ہے. تو حضور علیہ السلام چند صحابہ کو, جن میں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بخاری کے حدیث سے, اس ابن سیاد کے پاس گئے اور ان سے پوچھا بھیا کہ اس ٹائم یہ چھوٹا تھا, کہیں کھیل رہا تھا. حضور علیہ السلام کو بلایا تو یہ نہیں ہے, کھیل میں متوجہ نہیں دی. پھر حضور علیہ السلام ہلکی سی چپت ماری, ہلکی سی کیا کہتے ہیں, پھر یہ متوجہ ہوا. تو حضور نے پوچھا ہاں بھائی تو چھوٹا بھی بچہ تھا, بالغ نہیں ہوا تھا, تو یہ مانتے کہ میں نبی ہوں؟ کہاں آپ امیوں کے نبی ہیں؟ میں مانتا ہوں, کہتے جو ہے نا. پھر اس سے پوچھا ہاں بھائی تیرا کیا مسئلہ, تجھے کیا سنائی دیتا ہے؟
کہا مجھ پر ایک سچا بولنے والا بھی آتا ہے، وہ مجھے سچ سچ باتیں بتاتا ہے، اور ایک جھوٹا بولنے والا بھی آتا ہے، وہ مجھے جھوٹی جھوٹی باتیں بتاتا ہے۔ تو حضور نے علیہ فرمایا کہ اس پر معاملہ ملتبس ہو گیا، اس کو التباس ہو گیا کہتے تھے نا، اور دیگر بھی مسائل پوچھے اوچھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ اور کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کے بھی گردن اڑا دوں۔ تو حضور نے فرمایا یہ اگر دجال ہے تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، دجال کو عیسیٰ علیہ السلام ہی مارے گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو کسی مسلمان اور بے گناہ کا بے ثبوت ہم اپنے ہاتھوں سے اس کے خون سے اپنے ہاتھ کیوں رنگین کریں۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام باقاعدہ اس کے پاس گئے، اس سے معلومات لی، اس کی تحقیق کی۔ یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ نہیں بھائی مجھے وہی ہے، یہ آدمی 2 نمبر ہے، صحابہ کو منع بھی کر سکتے تھے کہ نہیں۔ یہ طرز عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک فتنہ پیدا ہو جائے تو اس فتنے کی تحقیق آپ کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، اور سب کے سامنے بتائیں کہ دیکھو ابھی تمہارے سامنے میں نے پوچھا، یہ بے ایمان نہ تو نبی ہے معاذ اللہ، نہ کوئی بزرگ ہے، اور نہ کوئی دجال ہے، شیطان بس الٹی سیدھی اس کی کار میں ڈالتا رہتا ہے۔ وہ معاملہ اس پر التباس ہو گئی، اپنے آپ کو سمجھنے لگ گیا کہتے ہیں۔ اس طرح حضور علیہ السلام ایک دفعہ چپکے چپکے اس کے پاس گئے، چپکے، یہ کہیں باغ میں کہیں لیٹا ہوا تھا اور بڑبڑا رہا تھا، تو حضور علیہ السلام سننے کی کوشش کرتے کہ بولتا کیا، بول کیا رہا ہے۔ تو پھر اس کی ماں نے اس کو دیکھا اور کہا وہ رسول اللہ تجھے دیکھ رہے، تو پھر اٹھ کر بھاگ گیا کہتے ہیں۔ بہرحال یہ پھر بڑا بھی ہوا، بالغ بھی ہوا، صحابہ اس سے بڑا ڈرتے تھے کہ یہ کہیں دجال نہ ہوا کہتے ہیں۔ تو اس بے ایمان نے، اب پتہ نہیں ہم بے ایمان کہہ بھی سکتے ہیں، بطور زجر آپ لے لیں اس کو، اس نے ایک دفعہ جو ہے وہ ایک صحابی کو کہا، ایک صحابی اس کے ساتھ حج پہ نکل کھڑے ہوئے، تو کہیں قافلے وافلے میں اس کا پڑاؤ صحابی کے ساتھ ہی ڈل گیا، تو صحابی کا نام اس میں میرے ذہن سے نکل گیا، تو کہا مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ صحابی نے کہا کہ یہ میرے ساتھ، ان کو ہوتا کہ دجال نہ مصیبت میں نہ پڑ جاؤں، اس سے تو انبیاء پناہ مانگتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ تو اگر سامان وغیرہ ذرا دور درخت کے نیچے رکھ لیتا تو زیادہ اچھا بات ہوتا ہے، کہتے ہیں مقصد یہ تھا کہ میری جان چھوٹے اس سے۔ اچھا پھر کچھ دیر بعد یہ دودھ لے کر آ گیا کسی کٹورے میں بکری کا مجھے پلانے کے لیے، تو میں نے کہا گرمی بہت ہے اور دودھ بھی طبعاً گرم ہوتا ہے تو میں نہیں پی سکتا، تو یہ سمجھ گیا مقصد میرا تھا کہ اس کے ہاتھ سے میں کچھ پیوں نہ۔ تو اس نے کہا فلاں صحابی لوگ مجھے دجال سمجھتے اور اگر میرے بس میں ہوتا تو میں درخت سے جو ہے پھندا لگا کے خودکشی کر لیتا، لیکن میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ مجھ پہ دجال والی کون سی علامت ہے، تو مجھے بتا۔ رسول اللہ کی حدیث تھی کہ دجال کافر ہوگا، میں تو مسلمان ہوں، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی اور میرا بیٹا مدینے میں بیٹھا ہوا کہتے جو ہے نا۔ اور تیسری بات رسول اللہ نے فرمایا کہ دجال مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا، میں مدینے سے نکل کر مکہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اگر میں دجال ہوتا تو میں ایسا نہ ہوتا نا، تو پھر کیوں خواہ میں تم لوگ مجھ پر شک کرتے ہو۔ تو اب بہرحال دیکھو ایک معاملہ تھا اور حضور علیہ السلام نے وہ چیز دکھائی، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر فتنہ یہ ایک بہت بڑے عالم نے اعتراض کیا، تبھی میں جواب دے رہا ہوں۔ ہر دور میں فتنہ پیدا ہوا، آپ نے اس کو عقائد میں داخل کیا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روافظ پیدا ہوئے، آپ نے ان کے عقائد کو داخل کیا، ان کا رد کیا، اپنے مذہب کو ثابت کیا، ان کے لیے باقاعدہ کورس کا انعقاد کیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت جیسا قطعی عقیدہ جس کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی جعلی نبی، کسی جو ہے مدعی نبی سے یہ پوچھ لیا نبوت سے کہ تیری نبوت پر دلیل کیا ہے، تو یہ بھی کافر ہو جائے گا، الا کہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے پوچھا، یہ پوچھنے پر بھی کافر ہو جائے گا۔ سب سے پہلا اجماع آپ علماء سے آپ نہیں سنے، سب سے پہلا اجماع اسی مسئلے پر ہوا، سب سے زیادہ صحابہ اس مسئلے کے لیے شہید ہوئے، 200 سے قریباً 300 آیات اس کے اوپر ہیں، 1000 کے قریب جو ہے اس پر احادیث ہے، یعنی بالکل ظاہر باہر۔ بچپن میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ بچپن سے کہ حضور علیہ السلام آخر نبی، ہم نے اس پر ایمان لے کر ہے۔ اس کے باوجود بھی جب مرزائی اٹھے، آپ نے یہ تعویل نہیں کی کہ نہیں بھائی یہ ان کو مت پڑھو، تو ہمارا صاف عقیدہ ہے۔ آپ نے اس فتنے کو فتنہ سمجھا، علماء اس کے لیے نکلے، اپنی جانیں دی، قربانیاں دی، مراکز قائم کیے، جلسے کیے، جلوس کیے، اس کے لیے تنظیم بنائی، کتابچے لکھے، اسے نصاب میں شامل کیا۔ تو فلاسفہ تو کفریات میں اور گمراہیوں میں، بلکہ فلسفے کی تو کئی اچھی باتیں، کئی باتیں کام کی باتیں، فلسفہ اکثر کام کا ہے۔ یہ قدم عالم ہو گئی اور الواحد لا یستر من اللہ، اس طرح کی جو فضولیات ہیں ان کو نکال کر، موسیقی وغیرہ اس طرح کی فضولیات کو نکال کر، باقی فلسفہ سارا کا سارا خیر ہے۔ فلسفہ جیسے سائنس کی اس سائنس میں سے الہاد کو نکال کر، اگر سائنس کو کلمہ پڑھوا دیا جائے، سائنس سے خیر سے بڑھ کر خیر والی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ نے پھر بھی اس کو داخل کیا۔ اس طرح فلسفہ اگر ہماری عقیدے کی کتابوں میں داخل ہے تو مصیبت یہ ہے کہ اس زمانے میں فلسفے کا عروج تھا، فلسفہ ایک فطرہ بن کے ہمارے سامنے ہے،
اگر معتزلہ پر آپ کو اعتراض ہے، معتزلہ جو اقلیات کو لیتے تھے، اگر مرزائی جیسے ظاہر و باہر کافروں پر آپ کو اعتراض نہیں ہے، تو فلسفہ اگر ہمارے علم کلام کی کتابوں میں اگر آپ کو اعتراض ہے، آپ طلباء کو سمجھائیں۔ مصیبت یہ کہ طلباء ہمارے کمزور ہیں، استاد ہمارے کمزور ہیں، ان کو خود سمجھ نہیں آتی، نہ ان کو خود شرح قید سمجھ آتی ہے، نہ طلباء کو سمجھ آتی ہے۔ طلباء بھی بیچارے سو رہے ہوتے ہیں، استاد بیچارے بھی بڑبڑ کر رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں جا رہی۔ اب آپ اس کا غصہ علامہ تفتزانی پر اتارتے ہیں کہ تفتزانی نے ہمارا علم کلام خراب کر دیا، اس میں فلسفہ داخل کر دیا، علم کلام کو آپ کو ٹھیک کیا ہے، علم کلام صحیح کر کے دیا، یہ اس کے لیے صدقہ جاری ہے۔ آپ فلسفے پہ ماہر ہو جائے، طلباء کو فلسفے میں ماہر کر دے، اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں۔ تبھی آپ کو شرح قید سے پہلے معین الفلسفہ پڑھایا گیا، یا بعض مدارس میں میبزی پڑھایا جاتا ہے۔ یہ معین الفلسفہ بھی میبزی کے لیے بطور توتی ہے، رام دیوبند میں میبزی پڑھی جاتی ہے، میں نے پڑھی ہے میبزی، ہدایت الحکمہ بھی پڑھی ہے، بنی درسن نہیں پڑھی، مطالعاتن پڑھی ہے، تو اس لیے آپ کو پڑھائے گی۔ اب آپ نے معین الفلسفہ میں جھگ مارا ہے، اس کو اسی طرح پڑھا نہیں ہے، تو شرح قید وغیرہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ اور استاد صاحب کا بہت اچھا بہانہ ہے، استاد صاحب تو فرماتے ہیں میرے زمانے میں معین الفلسفہ تھی ہی، اس کی تو جان ہی چھوٹ گیا۔ اس میں تو سارے فلسفے کی مباحث، ہمارے زمانے میں تو فلسفہ، اس کی تو ویسے ہی جان چھوٹ گئی ہے۔ بہرحال اللہ خیر کرے۔ سردی آ گئی ہے کیا؟ جب آپ پھر بیمار ہو گئے، اللہ آپ کو صحت دے یار، یہ بیچارے کے مستقل بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال ثم لما نقلت الفلسفہ، یہ آپ کو سمجھ آ گیا ایک فلسفے کے لیے، تو اس لیے اس پر ناراض، اور اگر کوئی آپ پر ایسے اعتراض کرے کہ شرح قید میں فلسفہ وغیرہ فضول چیزیں، تو آپ اس کو کیا کر دیں، مطمئن کر دیں۔ یہ ابھی میں نے ایک جہت آپ کو پیش کی، اس پر اچھی خاصی تقریر ہو سکتی ہے۔ بہرحال ثم لما نقلت الفلسفۃ الى العربیۃ وخاض فیها الاسلامیون، پھر جب فلسفہ یونان سے عربی کے اندر منتقل ہوا اور مسلمانوں نے اس میں غور و خوض شروع کر دیا، وحاولوا الرد على الفلسفہ فيما خالفوا فی شریعہ، اور شریعت کی جن مسائل کے اندر کسی اختلاف کیا، فلسفے کے اندر اختلاف کیا گیا، اس پر رد شروع کر دیا۔ فخلطوا بالکلام کثیر من الفلسفہ، تو علم کلام میں فلسفہ خلط ہو گیا، فلسفہ آ گیا نا، اب فلسفے کا بھی رد کرنا ہے، تو علم کلام کی جو سچی سچی باتیں تھیں، جو قرآن و حدیث پر مشتمل تھی، جو صرف اسلامی فرقوں کے رد پر مشتمل تھی، اس میں کیا خلط ملط ہو گیا؟ علم کلام میں فلسفہ خلط ملط ہو گیا۔ لیتحققوا مقاصدها، مقصد کیا تھا؟ تاکہ فلسفے کے مقاصد کو اچھی طرح اسی کیا کر لی جائے، تحقیق کر لی جائے۔ فیتمکنوا من ابطالها، جب اس کی اصول اور قواعد کی فلسفے کے بھی تحقیق ہوگی اچھی طرح، تو پھر اس کے قواعد، اس کے اصول اور ضوابط کو توڑنے میں بھی ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ملکہ حاصل ہوگا۔ ہم اس بات پر قادر ہوں گے کہ پھر اس کو کیا کر سکے؟ توڑ سکے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں رہی؟ آپ نے الحاد کو پڑھا ہوگا، الحاد کے اصولوں کو پڑھا ہوگا، تو ملحد سے آپ بات کر سکتے ہیں نا۔ آپ نے پرویزیوں کے اصولوں کو، آپ نے بدعتیوں کے اصولوں کو، آپ نے روافض کے اصولوں کو پڑھا ہوگا، کتابوں کو پڑھا ہوگا، تو آپ بعض اوقات تحقیقی جواب کام نہیں دیتا میرے بھائی۔ تحقیقی جواب قرآن سے دینا ہے، تحقیقی جواب حدیث سے دینا ہے۔ اس بے ایمان نے قرآن حدیث ماننا ہو تو پھر عقیدہ کہ اس کے خلاف لے کر چلتا ہر جگہ۔ یہ ہم اپنا تجربہ آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے لاکھ قرآن سے دلائل دے دو تعویل کر سکتا ہے، لاکھ حدیث سے دلائل دے دو تعویل کر سکتا ہے، لیکن جب اپنے گھر کا حوالہ آتا ہے تو اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، اب یہاں امام ابو الحسن اشعری نے کوئی قرآن پیش نہیں کیا، یہاں اس کو اس کے اصول سے جواب دے، تو کیسا منہ اس کا بند ہو گیا؟ قرآن پیش کرتا تو تعویلیں تو پہلے سے اس نے قرآن میں کی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے الزامی جواب آپ تائی دیں گے جب آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، اس مذہب کو، اس عقیدے کو، اس نظریے والے کو پڑھا ہوگا۔ اب آپ نے پڑھا ہی نہیں تو آپ جواب کیسے دے سکتے؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں۔ تو اب ہم نے ایک جگہ مناظرہ دیکھا، جو جنازے کے بعد دعا پر، تو وہاں بیچارے کی طرح مدرس بیٹھا ہوا تھا جس نے فریق مخالف کو پڑھا نہیں تھا۔ اس نے مرقات کی عبارت پیش کی، لا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازۃ لأنه یشبہ زیادہ، نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے کھڑا نہ ہو، اس لیے کہ یہ نماز جنازے میں زیادتی کے کیا ہے؟ مشابہ ہے، ایسا جائز نہیں۔ اور جگہ ٹھیک ہے، یہ تو کوئی غلط بات ہی نہیں ہے۔ مشابہ تب بنے گی نا، تشبہ تب بنے گا جب میں جنازے کے اندر پڑھوں یا جنازے کے بالکل متصل پڑھوں۔ میں تو کہتا ہوں نماز ہو جائے، صفیں توڑ دو، الگ الگ متفرق ہو جاؤ، چارپائی کے بعد جمع ہو کر گول پھر دعا کرو، پھر تو کسی احمق کو بھی تشبیہ کا اندیشہ نہیں ہوگا نا یار۔ چارپائی کے گرد ہم جمع ہو جائے، صفیں توڑ لے، کوئی بولے گا نماز جنازہ ہو رہا ہے؟ ہر آدمی بولے گا دعا۔ تو دیکھو تشبیہ جو اصل علت تشبیہ تھی وہ باطل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں، اس لیے کہ اس نے اس کے اصول نہیں پڑھے تھے، انہیں صرف تحقیقی جواب پڑھا تھا۔
پکڑا گیا. بات سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں. تو قصہ مختصر کہ اس لیے جو ہے اس کے اندر پھر علم کلام وحلم مجرہ اور معاملہ چلتا رہا الی ان ادرجوا فیہ معظم الطبعیات یا معظم الطبعیات والالہیات، یہاں تک کہ علم کلام کا اکثر حصہ جو ہے وہ فلسفے کے علوم طبعیات، یعنی جو ذہناً اور خارجاً دونوں طرف مادے کا فلسفہ میں تم نے پڑھا یار، مادے کا محتاج ہوتا ہے، والالہیات کہ جو ذہناً اور خارجاً دونوں اعتبار سے مادے کا محتاج نہیں ہوتا، وخاضوا فی الریاضیات اور یہ بھی اسی کا فلسفے کا ہی حصہ ہے، اور ریاضیات کے اندر غور و فکر کیا جو ذہناً تو مادے کا محتاج ہوتا ہے لیکن خارجاً مادے کا محتاج نہیں ہوتا. حتی کاد لا یتمیز عن الفلسفۃ، یہاں تک کہ لولا اشتمال علی السمعیات، یہاں تک کہ فلسفہ اور علم کلام میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا. اگر علم کلام دلائل نقلیہ پر مشتمل نہ ہوتا، اگر اس علم کلام میں قرآن و حدیث کے دلائل نہ ہوتے نا تو فلسفہ اس کے اندر چلا گیا تھا، فلسفے میں اتنے چلے گئے تھے کہ پھر علم کلام یہ تمیز کرنا مشکل تھا کہ علم کلام کی کتاب یا فلسفے کی کتاب ہے. چلو جب آپ شرح مقاصد آپ پڑھیں گے، یہ اس کی مثال نہیں، اس کی بہترین مثال شرح مقاصد ہے. شرح مقاصد 3 جلدوں پر علم کلام کی کسی علامہ تفتزانی کی کتاب ہے، 2 جلدیں سارا فلسفہ ہے، اور کسی کا باپ بھی زمانے میں اس کو سمجھ کر دکھا دے سوائے صوبہ سرحد کے اور بلوچستان کے مولویوں کے علاوہ، کراچی کے مولوی سمجھ کے دکھائے. اور تیسرا تیسرا حصہ ہے، اس میں سارے سادے کیا ہیں؟ عقیدے. 2 جلدیں، یعنی 2 حصے کتاب کے فلسفہ ہے اور 1 حصہ صرف کیا ہے؟ علم کلام ہے، عقیدے. تو یعنی اس حد تک چلا گیا تھا علم کلام اتنا زیادہ. یہی آپ عقیدہ AG والوں کو اٹھا لے، شرح واقف کو اٹھا لے، متاخری کتابیں ساری آپ کو ایسی مل جائیں گی. تو فرماتے ہیں یہاں تک کہ فلسفہ اور علم کلام میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا تھا اگر یہ علم کلام میں قرآن حدیث کے دلائل نہ ہوتے. مقصد یہ ہے کہ فلسفہ بہت زیادہ کیا آ گیا، علم کلام کے اندر آ گیا. اسی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو ناپسند بھی کیا، لیکن وہ ٹھیک ہے. اتنا علم کلام میں توغل ہم بھی پسند نہیں کرتے اپنا فلسفے کے اندر. جیسے اس دن ہم نے منطق کی مثال دی، ہر چیز کو آپ ایک بیلنس میں رکھیں تو ٹھیک ہے، اتنا آپ توغل کا تو ہم بھی اس کو پسند نہیں کرتے. تو فرماتے ہیں وہ ہوا کلام المتاخرین، یہ طرز متاخرین کا تھا. متاخرین کے علم کلام میں جو ہے وہ فلسفہ بہت زیادہ تھا. فرماتے ہیں کوئی بندہ پریشان نہ ہو جائے، فبالجملہ ہوا اشرف العلوم. فلسفہ آت ہو گیا لیکن بہرحال ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ تک نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ کہ خلاصہ کلام یہ کہ یہ علوم میں اشرف ترین علم ہے، معزز ترین علم ہے. کیوں؟ لِكَوْنِهِ اساس الاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ کی بنیاد پیچھے گزر چکے، یہی علم کلام ہے. وَرَئِيسَ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ، علوم دینیہ میں سب سے رئیس، سب سے معظم. وَكَوْنِ مَعْلُومَاتِهَا الْعَقَائِدَ الْإِسْلَامِيَّةِ، اور یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے عقائد اسلامیہ کی معلومات ہوتی ہے. وغایتہ، اور اس کا مقصد الفوز بالسعادات الدینیہ والدنیویہ، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم دین و دنیا کی کیا حاصل کر لیں؟ سعادت حاصل کر لیں. وابراہینہ الحجج القطعیہ المؤیدہ اکثرها بالادلۃ السمعیہ، اور یہ کہ اس کے دلائل اکثر حجج قطعیہ یعنی دلائل عقلیہ اور پھر جن کو تائید حاصل دلائل سمعیہ سے مؤید ہیں. تو بہرحال اگرچہ اس کے اندر فلسفہ آ گیا ہے لیکن خلاصہ کلام یہ کہ چونکہ علوم کا رئیس ہے اور احکام شریعہ کی بنیاد ہے اور اکثر اس کا حصہ دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے مزین ہے، لہذا اس کے علوم میں، اس کے مرتبے میں، اس کی عظمت میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا. فلسفہ آ جانے سے اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے روزہ میں کسی وجہ سے آپ کسی عذر کی وجہ سے روزہ توڑ دے تو اس سے روزے کی عظمت میں کہتا ہوں توڑنے کے بعد بھی آپ روزہ داروں کی طرح کوئی کھائے پیے نا. تو اس لیے یہ ایک خارجی عوامر ہیں، یہ اگر کسی وجہ سے آ بھی گیا تو ضرورتاً ہم نے اس کو داخل کیا ہے. اس سے جو اصل علم ہے اس کے شرف پر، اس کے مقام اور مرتبے پر کوئی فرق نہیں ہوتا. وقت کم ہے، آگے اسی کے ساتھ مرتبط ایک بات ہے کہ بعض حضرات نے علم کلام پر سخت رد کیا ہے، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ ہو گئے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہو گئے، کہ کوئی آدمی اب شرک کے علاوہ ہر حرام سے اپنے پیٹ کو بھر لے لیکن علم کلام کو نہ پڑھے، علم کلام کو. تو آپ لوگ پریشان نہ ہو، یہ آپ کی اسی کی مسئلہ یجوز استنجا بھی اوراق المنطق، تمہیں خدا ہدایت دے گا کہتے جو ہے نا فضولیات بکتے ہو. تو اس کی انشاءاللہ ہم توجیہ اور تعویل اور توضیح کل کے درس میں کر دیں گے. یہاں تک مسئلہ حل ہو گیا، بات حل ہو گئی، مسئلہ سمجھ آ گیا.